مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اپنے حلقہ این 130 میں مریم نواز کے ساتھ ریلی کی قیادت کی۔ ریلی 3:30 بجے ٹکسالی چوک سے شروع ہوئی اور 30 سے زائد علاقوں سے گزرتے ہوئے کچہری چوک میں پہنچ کر شام 6:30 بجے اختتام پذیر ہوئی۔ محمد حسن رضا تفصیل رپورٹ کریں گے۔ میاں نواز شریف نے اپنے حلقہ این 130 میں مریم نواز کے ہمراہ ٹکسالی چوک سے ریلی کا آغاز کیا تو حلقہ پی پی 174 سے پارٹی امیدوار بلال یاسین نے کارکنوں کے ساتھ فقید المثال استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں کارکن شیر شیر کے نعرے لگاتے رہے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز نے موہنی روڈ پر گاڑی سے باہر نکل کر کارکنوں کے نعروں کا جواب دیا۔ قافلہ یونیک بیکری چوک، آرائی بلڈنگ، کالے کی پلی، رحمان روڈ سے ہوتا ہوا کریم پارک پہنچا تو کارکنوں نے اپنے قائد کا بھرپور استقبال کیا۔ ریلی بلال گنج چوک پہنچی تو شاندار آتش بازی کی گئی، جبکہ امین پارک، مکہ روڈ، قصور پورہ چوک، کھوکر ٹاؤن، مولا بخش چوک سمیت دیگر علاقوں میں کارکنوں کی بڑی تعداد میاں نواز شریف کی گاڑی کے ساتھ پیدل چلتی رہی۔ میاں نواز شریف کی ریلی چھوٹے بڑے بازاروں سے گزرتے ہوئے کچہری چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ 2008 سے پہلے جنوبی پنجاب کا کیا حال تھا؟ قائد نواز شریف نے جنوبی پنجاب کی بہت خدمت کی۔ بہاولپور کے وکٹوریہ ہاسپٹل میں دل کے مریضوں کو علاج کی سہولت دی گئی۔ ہاسپٹلز میں ادویات، سٹی سکین کی سہولت مفت فراہم کی۔ اگر آپ نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا تو خدمت پہلے سے زیادہ کریں گے۔ احمد پور شرقیہ کو ضلع بنائیں گے، عالمی معیار کا شاندار ہاسپٹل بنا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو چھوٹے کسانوں کو قرض فراہم کریں گے، نوجوانوں کو کاروبار کے لیے قرض اسکیم لے کر آئیں گے۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کا احمد پور شرقیہ میں جلسے سے خطاب۔ جنوبی پنجاب دی نواز شریف نے بیا کنی خدمت کی تھی۔ بہاولپور دے وچ پہلی ویٹرنری یونیورسٹی الحمدللہ نواز شریف نے بنائی اور انہوں بلڈنگ نو مکمل کرایا۔ ہسپتالاں دے وچ دوائیاں فری کیتیاں اور سکولاں دے وچ جنوبی پنجاب دے سکولاں دے وچ جڑیاں ساڈیاں بیٹیاں نے قوم دیاں انہاں نو 6ویں جماعت دے بعد وظیفہ اوندا وظیفہ 1000 روپیہ کیتا، ارباں روپے خرچ کیتے تاکہ اوتھے سکولاں دے وچ ساڈی بیٹیاں پڑھن، تعلیم حاصل کرن۔ اگر رب کو منظور ہویا نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا، میری زندگی رہی تے احمد پور شرقیہ کو ضلع بنا سو انشاءاللہ۔ نواز شریف کو انتقام کی عادت ہے، وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو پی ٹی آئی ورکر سے انتقام لیں گے، اس سے ملک اور معیشت کو نقصان ہوگا۔ ان کی سیاست تشدد کی سیاست ہے، چوتھی بار بھی انہوں نے انہی سے لڑنا ہے اور پھر رونا شروع کر دینا ہے۔ ملک میں نفرت کی سیاست نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، اداروں میں بھی تقسیم کی۔ ملک میں نئی سوچ اور سیاست لانا ہوگی، انتخابات میں ووٹ ضائع نہ کریں، تیر کو ووٹ دیں، لوگوں کی آمدنی ڈبل کر کے دکھاؤں گا، آپ نے موقع دیا تو میں 30 لاکھ گھر بنا کر دوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا چنیوٹ میں خطاب۔ ہمارے بیچارے جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے نا، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مشکل دن ختم ہو گئے ہیں، میاں صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان کا سیاست ہی یہی ہے، ان کا سیاست تشدد کی سیاست ہے، مگر مسئلہ صرف اتنا ہی کہ وہ اپنا ذاتی انتقام لیتے ہوئے میرا ملک کو نقصان پہنچائے گا، میرے عوام کو نقصان پہنچائے گا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچائے گا۔ اس نفرت کی سیاست نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا ہے، اس نفرت کی سیاست نے ہر ادارہ کو تقسیم کیا ہے۔ ہمیں ایک نیا سوچ لے کر آنا پڑے گا، ایک نیا سیاست لے کر آنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کا موقع دے، اب تیر پہ تھپا لگوائے، ہمیں یہ موقع دے تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان میں پھر 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا۔ ہم پاکستان کے عوام کے آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ این 127 کا معرکہ سر کرنے کے لیے آصفہ بھٹو زرداری متحرک ہو گئیں۔ حلقے میں خواتین اور ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہنے لگیں کہ پیپلز پارٹی کو اقتدار ملتے ہی مزدور کی تنخواہ ڈبل اور علاج کی تمام سہولیات مفت کریں گے۔ تفصیل رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ آئین امانت، ایٹم
इसके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का NA 127 में इलेक्शन मार्का फतह करने के लिए आसफा भुट्टो जरदारी सरगर्म हो गई। हल्का PP 160 और 161 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सिंध में मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की, पंजाब में भी सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। बिलावल ने अवाम के लिए जो मंशूर दिया, इक़्तिदार में आकर हर वादा पूरा करेंगे। हमने दिल की बीमारी के लिए NICVD, बच्चों के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन और किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया। गंबत जैसे छोटे शहर में एक शानदार हॉस्पिटल बनाया जहाँ सबको इलाज मुफ्त होता जाता है। आसिफा भुट्टो का कहना था, हमारा किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं, हमारी जमात अवाम की लड़ाई लड़ रही है। 8 फरवरी को बिलावल को कामयाब करवाएं ताकि मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सके। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। 8 फरवरी आपने सिर्फ तीर को देखना है, सिर्फ तीर को वोट देना है। आसिफा भुट्टो ने कच्चा जेल रोड पर खवातीन और बहार कॉलोनी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। फोर्सेस रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम करेंगे। FBR में इस्लाहात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में बैनुल वज़ारती कमेटी की तश्कील की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में बिजली नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और उनकी इजरा और तजदीद न करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के लिए फौज और आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी। FBR में इस्लाहात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में कमेटी तश्कील। पावर डिवीजन का सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान मुस्तरद। आम इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशंस पर फराइज़ सर अंजाम देंगे और रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। FBR इस्लाहात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में कायम बैनुल वज़ारती कमेटी के दीगर मेंबरान में वफाकी वज़रा बराए निजकारी, खारजा अमूर, तजारत, तवानाई, कानून और इंसाफ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल होंगे। वफाकी काबीना ने बिजली नादहिंदगान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट इजरा और तजदीद न करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। नादहिंदगान को बैरून मुल्क जाने से रोकने और बैंक अकाउंट न खोलने की सिफारिश भी मुस्तरद कर दी। काबीना ने पावर डिवीजन में मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA के अफसरान तैनात करने की सिफारिश भी मुस्तरद करते हुए पावर डिवीजन को वाज़ेह अहदाफ के साथ जामे प्लान पेश करने की हिदायत की है। वफाकी काबीना ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती के लिए सर्च कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर अली शाह की इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन बोर्ड में मेडिकल कॉलेजेस नुमाइंदे के तौर पर तैनाती की मंजूरी भी दी गई। इजलास ने 9 जनवरी को ECC और काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के इजलासों के फैसले की तौसीक की। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 25,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा और दीगर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, बताएंगे ज़ीशान काका खैल इस रिपोर्ट में। आने वाले इंतखाबात में 45 कौमी और 115 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के 2,16,82,381 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबे में कुल 15,737 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे, जिसमें 4,812 इंतहाई हसास, 6,581 हसास और 4,344 नॉर्मल करार दिए गए हैं। इस बार बर्फबारी वाले इलाकों में भी 1919 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। जम और जुनूबी अजला के हसास पोलिंग स्टेशन पर 11 जबकि बाकी अजला पर 4 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। इंतखाबात में कुल 1,15,430 सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत है, जिसमें सूबाई हुकूमत को 25,471 एहलकारों की कमी का सामना है। सूबे के पोलिंग स्टेशन पर 11,668 CCTV कैमरे लगाने पर भी काम जारी है। कमिश्नर पिशावर डिवीजन के मुताबिक पिशावर, खैबर, नौशेरा, ममंद में 3,119 पोलिंग स्टेशन का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें 1,379 इंतहाई हसास, 1,162 हसास और 665 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हैं, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 40,000 एहलकारों की तैनाती की जाएगी। आम इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए एक और अहम इकदाम। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती इदारों और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोज़मर्रा के अमूर निपटाएंगे। तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में।
الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کو شفاف بنانے کے اقدامات جاری، ملک بھر کے بلدیاتی اداروں اور کینٹ بورڈز کے ترقیاتی فنڈز منجمد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چاروں صوبوں کے کینٹ بورڈز اور بلدیاتی اداروں کے ترقیاتی فنڈز الیکشنز کی تکمیل تک منجمد رہیں گے۔ بلدیاتی ادارے صرف روزمرہ کے امور نمٹائیں گے۔ بلدیاتی ادارے اور کینٹ بورڈ کسی نئی اسکیم کا اجرا یا ٹینڈر جاری نہیں کر سکیں گے، تاہم وہ ترقیاتی کام جاری رہیں گے جن کا اعلان عام انتخابات کے شیڈول کے اجرا سے قبل ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کے لاجر بینچ نے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ کیا کسی جج کو ایسی تقریر کرنے کی اجازت ہے؟ اس کیس میں اداروں کی ساکھ کا مسئلہ ہے، سچائی کا پتہ لگانا ہوگا۔ آئینی عہدیدار کو بغیر مروجہ طریقہ کار کے کیسے برطرف کیا جا سکتا ہے؟ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ یہ عدلیہ کا بھی معاملہ ہے۔ ہر مقدمہ مستقبل کے لیے ایک عدالتی مثال ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت۔ سپریم کورٹ نے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت کی تمام فریقین کو 3 ہفتوں میں تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت۔ سابق جسٹس شوکت صدیقی کے وکیل حامد خان نے دلائل میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا عدم قرار دینے کی استدعا کی۔ بتایا کہ موکل پر تقریر کرنے کا الزام ہے، تاہم انکوائری کیے بغیر جج کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ فیض امید کے وکیل خواجہ حارث نے انکوائری نہ کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے سابق جج کے تمام الزامات کو مسترد کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا فیکچوئل انکوائری ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ ایک سکے کو ہوا میں پھینک کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کیسز کے ذریعے مثال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جج پر تقریر کرنے پر پابندی نہیں ہے، مسئلہ شوکت صدیقی کی تقریر میں اٹھائے گئے نکات کا ہے۔ ہم کونسل کی کارروائی کا عدم قرار دیں تو الزامات کو درست ماننے جیسا ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کے بعد کارروائی نہ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ وفاقی حکومت کی اپیل کو اس کیس کے ساتھ یکجا کر کے سنا جائے۔ وکیل بار کونسل صلاح الدین نے شوکت صدیقی کیس جوڈیشل کونسل کو واپس بھیجنے کی مخالفت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کوئی بھی انکوائری کمیشن کیسے قائم کر سکتی ہے؟ کیا ججز کی قسمت کا فیصلہ ایس ایچ او کے ہاتھ میں دے دیں؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر ضرورت سمجھی تو کیس دوبارہ سماعت کے لیے بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 7 مقدمات میں عبوری ضمانتیں بحال کر دی ہیں۔ ٹرائل کورٹ کو ویڈیو لنک کے ذریعے عبوری ضمانتوں کی درخواستوں کو سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے اے ٹی سی سے عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ضمانتوں کو چیلنج کر رکھا ہے، جبکہ 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں ضمانتیں خارج ہونے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ میں گرفتاری سے قبل عدالت میں پیش ہوتے رہے۔ کچھ ضمانتوں پر دلائل مکمل ہو چکے تھے، لیکن ضمانتوں کو عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دیا گیا۔ ضمانتوں پر میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا، جو نہیں کیا گیا، لہٰذا عدالت انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کا حکم دے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے درخواستوں کی مخالفت کی اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں، اس لیے ان کی عبوری ضمانتیں خارج ہوئیں۔ سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ ریلیف نہیں مل سکتا۔ جسٹس مس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ ہمارے سامنے معاملہ یہ ہے کہ درخواست گزار کو جیل میں ڈال دیا، اس بنا پر ان کی عبوری ضمانتیں خارج ہو گئیں۔ ہم اس معاملے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اے ٹی سی عدالت نے بہت رعایت دی، اگر درخواست گزار عبوری ضمانت کے لیے پیش نہ ہو تو ضمانت خارج کر دی جاتی ہے۔ عدالت نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے استفسار کیا کہ درخواست گزار کے بارے میں آپ کی کیا تفتیش ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے کہا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان پر جرم ثابت ہوتا ہے۔ عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانتیں بحال کر دیں اور ٹرائل کورٹ کو ویڈیو لنک کے ذریعے ضمانتوں کی درخواستوں پر دلائل سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔